بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میں سب سے پہلے احیان من کی اور جمیع مسلمانوں کی خدمت میں اور پوری برادران وطن کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی طرف سے، جماعت المسلمین منکی کی طرف سے اور مدرسہ رحمانیہ کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت یہ عید ہمارے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنائے اور عافیت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ وہ ان خوشیوں سے ہم کو سرفراز فرمائے جو حقیقی خوشیاں ہوا کرتی ہیں. اور اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس برکت سے اس وبائی مرض کو اس دنیا سے خاتمہ فرمائے اور پوری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے. حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں دو عید عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ. عید الفطر ہم ایسے موقع پر مناتے ہیں جب اللہ کے حضور روزے جیسا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے قیام، اللہ کے سامنے سجود اور رکوع اور دعائیں اور تضرع کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور اس کی خوشی میں کہ اللہ تو نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس کے اندر روزوں کو رکھنے، قیام اللیل کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کا شکرانے کے طور پر ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں. اسی طرح سے عید الاضحیٰ کے اندر سال کا جو بہترین دن ہوا کرتا ہے یوم عرفہ. حاجی حضرات عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے کے بعد دوسرے دن یوم النحر کے طور پر ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں. یہ بھی وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور ہم ہر طرح کی قربانی اور ہر طرح کے نیک اعمال اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد خوشیاں منانے کے لیے کہ اے اللہ اب خوشیاں مناتے ہیں کہ تیرے نام پر اور تیرے لیے، تیری رضا کے لیے جانوروں کو قربان کر کے ہم اللہ سے اپنا تقرب اور اللہ سے اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور تقرب اللہ کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، عید الاضحیٰ کیا ہے اور یہ کس کی یاد دلاتی ہے؟ ہم کو اس کی طرف بہت پیچھے لوٹ کر جانا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی طرف. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بہت سے نبیوں کی دنیا میں بھیجا اور ہر نبی نے آ کر اللہ کے پیغام کو اللہ کے نبیوں تک پہنچایا، اور نبیوں کو پیغام پہنچانے میں بڑی دقتیں، بڑی تکلیفیں اور بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کفر عام تھا، شرک عام تھا، بدعات اور خرافات عام تھی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے توحید کا پیغام پیش کیا اور عبودیت کا پیغام پیش کیا، بندگی کا پیغام پیش کیا. پورے تمام لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کی دشمنی میں آپ کو بہت سے ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا کہ جس کو عام انسان جس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. کبھی آپ کو آپ کے بالکل چاہنے والے محبین رشتہ داروں سے الگ کیا گیا، جس گاؤں میں آپ کو محبت تھی اس سرزمین سے آپ کو الگ کیا گیا. کبھی آپ کو آگ کے حوالے کیا گیا اور کبھی ایسے آزمائش اللہ کی طرف سے آئی. 80 سال کے بعد کتنی عمر ہوئی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ 80 سال کے بعد اللہ رب العزت نے بہت ہی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد، بڑی خواہشات کے بعد اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمایا تھا. لیکن ایک خواب ایسا آپ نے دیکھا جو نبیوں کا خواب سچا ہوا کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے اور اکلوتے بیٹے کو اور بڑے چاہنے والے بیٹے کو
بہت مدتوں کے بعد مکمل ہونے والے آرزو کو اللہ کے حضور میں قربان کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابا، آپ نے جس خواب کو دیکھا ہے یقیناً وہ خواب سچا ہے۔ آپ کو اللہ کی طرف جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کو بجا لائیے، آپ مجھے احسان کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ وہ بھی نبی کی اولاد تھی، نبی اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار، اور نبی کی اولاد اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار، دونوں تیار ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے امتحان لیا، چھری پھیری گئی گردن پر، لیکن اللہ رب العزت اس چھری کو حکم نہیں دیا تھا، اس لیے گردن پر وہ چھری چل نہ سکی۔ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جنت کی طرف سے دمبا بھیجا اور اس دمبے کی قربانی کی گئی۔ آج تک حضور پاک علیہ السلام نے بھی اس کو سنت قرار دیا، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ لیکن مجھے اور آپ کو اب اس پر غور کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی انہوں نے پیش کی تھی، یہ قربانی کیا تھی؟ کیا قربانی صرف اپنے بیٹے کی تھی؟ نہیں، اور قربانی پیش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری انسانیت کے سامنے یہ درس دیا اور اپنی سیرت کا پیغام دیا کہ اللہ کے بندوں کا اللہ سے رشتہ ہوتا ہے، اور جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی ندا لگائی جاتی ہے اور کوئی آواز لگائی جاتی ہے تو اللہ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے حضور قربان کرتے ہیں۔ اگر ہم کو اپنے اولاد سے محبت اور پیار ہے، لیکن اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے کہ اس اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، تب انسان کا حق ہے اور انسان کی یہ اپنی دلی خواہش ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے لخت جگر کو قربان کر دوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر، ان کے واقعے کے اندر یہ واقعہ چھپا ہوا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی جان کی جان دیں گے، ضرورت پڑے گی مال کی مال دیں گے، ضرورت پڑے گی احساسات کو قربان کریں گے، اور جب ضرورت پڑے گی اپنی خواہشات نفس کو قربان کرنے کی، اپنی خواہشات نفس کو قربان کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے پیچھے یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک گھڑی اس کے لیے پر ہم غور کریں، کیا واقعی میں ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے؟ قربانی کا جانور کا پیش کرنا یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ جانور ہم قربان کرتے ہیں ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے اور اللہ کے قریب ہونے کے اس کو قربان کر رہے ہیں۔ اور جب ضرورت پڑے گی تو ان تمام چیزوں کو جس کا میں نے ذکر کیا انشاءاللہ اللہ کے حضور ہم قربان کریں گے۔ اور ہم کو ضرورت بھی ہے، جب بات آتی ہے اللہ کی اور جب بات آتی ہے اپنے نفس کی تو ہم اللہ کی بات کو قبول کریں گے اور اپنی نفس کی بات کو قربان کریں گے۔ جب بات آتی ہے اپنے منصب کی، منصب کو قربان کرنا ہے اللہ کے لیے تو بات ہم اللہ کی مانیں گے اور اپنے منصب کو اللہ کے لیے قربان کریں گے۔ ہر چیز کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے پوری انسانیت کو بتایا کہ میری قربانی صرف یہ ایک چیز کی قربانی نہیں ہے، بلکہ انسان کو جب بھی کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑے گی اللہ کے لیے قربان کرنا ہے تو ہم سب کو اللہ کے لیے تیار ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں اور بھائیوں، میں اپنی بات بالکل اختتام کرتے ہوئے آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو قرآن دیا ہے، سنت دی ہے، حدیث مبارکہ دی ہے، اور فرمایا جب تک تو آپ یعنی پوری انسانیت ان دو چیزوں کو اپنا کر اس پر قائم اور دائم رہے گی کبھی وہ گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کا ہم کو حکم دیا ہے قرآن کے ذریعے سے انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت طریقہ ہم کو عطا فرمایا ہے بڑا پاکیزہ طریقہ ہے، جس کے اندر برکت ہے، جس کے اندر خیر ہے، جس کے اندر اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آتے ہیں، اس کو انشاءاللہ اگر ہم تسلیم کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے دنیا میں نازل فرمائیں گے اور کبھی یہ انسانیت گمراہ نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک کو جن لوگوں نے اپنے پسے پش ڈال دیا،
حدیثوں پر عمل نہیں کیا، ان کی زندگی دیکھیے، گمراہ ہو گئے، دنیا کے اندر بھی گمراہ اور آخرت کے اندر بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، آج کے خطبے میں توحید کو اپنانے کی دعوت دی گئی کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، اور شرک سے بچنے کی دعوت دی گئی۔ اللہ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے۔ شرک چاہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اعمال کے اندر کیا جائے، اللہ کو یہ شرک ہرگز پسند نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ سے بھی کوئی شرکیہ عمل سرزد ہوگا تو آپ کے بھی تمام اعمال غارت چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے اندر توحید کو پیدا کریں اور شرک سے بچنے کی ہم کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی جتنے بھی احکامات اللہ اور اللہ کے رسول ہم کو دیے ہیں ان پر ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو قربانی ہم آج دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دعا کریں کہ ہم اس احساس کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے قربانی پیش کریں جو احساس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلوں کے اندر تھا۔ کم از کم اس کی نقل، اس کا ایک عکس ہمارے اندر آ جائے اور ہم اس اعتبار سے قربان کرنے کی کوشش کریں۔ ایک جانور کیا ہیں؟ ایک جانوروں کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ رب العزت قربانی کرنے والوں کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارے اندر اخلاص کو پیدا کریں، صرف قربانی کے اندر نہیں بلکہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ ہر عمل ہم ایسا کریں گے جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر عید آئی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے والی جو عید رمضان کی عید تھی 1441 والی، اور اب ہم سال کے بالکل آخر مہینے میں ہیں 1441 کا، کہ جس کے اندر یہ مرض پھیلا ہوا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے چہروں پر ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائے جائیں، ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم معانقہ کریں، ہم کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھیں اور بھیڑ اکٹھا کریں۔ ان سب کے باوجود ہم صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم مسجدوں میں آ کر اللہ کے حضور ہم نماز پڑھ سکیں اور اپنی دلوں کی آرزویں اور تمنائیں اللہ کے حضور ہم پیش کر سکیں۔ یہ موقع اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ابھی ہم جو 2-3 دن گزریں گے، قربانی کے دن ہوں گے، اس کے اندر بہت سی ہدایتیں دے دی گئی ہیں۔ میں تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ یہ قربانی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی عمل ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے لیے ہم کو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے، یا کوئی مصیبت آ جائے، یا کوئی تکلیف دہ کا معاملہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جانوروں کی قربانی ہم سب جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کے اس کے دل مجروح ہوتے ہیں، ان کے احساسات مجروح ہوتے ہیں، ان کا بھی ہم خیال کریں۔ اور ہم کو اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین ہر ایک کے لیے نرمی کا معاملہ، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ کیا، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے جانوروں کے ساتھ بھی ہم اچھا برتاؤ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اور قربانی بڑی خاموش انداز سے کریں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وقت وہ نہیں رہا جس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اب وقت تبدیل ہو چکا ہے، وقت بدل چکا ہے۔ اب ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظریں رکھی جا رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں ہم کو بھی احتیاط کے ساتھ اپنی قربانیوں کو کام انجام دینا چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ یہ عید ہم سبوں کے لیے امن و امان کا اور عافیت کا اور سعادت کا ذریعہ بنائے، اور خوشیوں کے ساتھ اس عید کو ہم سب کو مل جل کر منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف یہاں کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے، اور صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا اور عالم اسلام کے لیے یہ عید امن و امان کا پیغام لائے، اور جس کے لیے دنیا بڑی پریشان ہے اس بیماری سے، اللہ تعالیٰ اس کا جلد سے جلد اس کا خاتمہ فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور ہماری جتنی بھی بیرونی جماعتیں ہیں ان کی خدمت میں مبارکباد عید الاضحیٰ کی 1441 کے مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔